السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بیس۔ تو ویورز، آج ہم جانیں گے کہ انسان اول کون ہے اور انسان اول کو اللہ جل شانہ نے کیسے وجود دیا اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج کا علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی نظریہ ارتقاء کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان ابتدائی تخلیق کو تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدأ و حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کر کے اول پانی کی جاؤں کا لباس پہنا، اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق یعنی حوا علیہ السلام کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسانی کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بار گراں اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اس ہی کو بخشا۔ بقیہ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی آدم علیہ السلام بنانے والا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے یعنی کل کائنات امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلہ میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجہ میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلہ میں حقیقت کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس موقف پر علم ارتقاء اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نقطہ سنجید کا حامل ہے، اس لیے یہ مقام اس کے تفصیلی مباحث کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر زیر بحث آ سکے گا۔ تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل آدم کا باوا آدم ہے،
خواہ ارتقائی نظریہ کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا ابتدائی تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور عقل و دانش کا یہ پیکر ہی اپنے اعمال و کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف ہے۔ یہ اس طرح تعبیر کر لیجئے، انسانی کردار اور اس کے علمی عملی نیز اخلاقی عوامل و محرکات کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق و تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں، بلکہ اہمیت کا موقف یہ ہے کہ اس عالم کون و مکان میں اس کا وجود یوں ہی بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے، یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم مقصد لے کر وجود پذیر ہوئی ہے؟ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار کے اثرات لایعنی ہیں؟ کیا اس کی مادی اور روحانی قدریں سب کے سب محمل اور بے نتیجہ ہیں، یا بیش بہا ثمرات کی حامل اور پراز حکمت ہیں؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن تابناک حقیقت رکھتی ہے، یا تیرہ و تاریک مستقبل کا پتہ دیتی ہے، اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل سے بے بہرہ ہے؟ پس اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثل اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔ قرآن عزیز نے اس لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق احسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی درجہ سے وہ تمام کائنات کا مقابلہ تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور اپنے حسن و تقویم اور لائق تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علم بردار ہو خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس میں ودیت ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال رکھتا ہے انسان کہ چھوٹا رہے گا بے قید؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے، اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیک و بد کی راہ دکھائی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیک و بد دکھلائے۔ غرض قرآن عزیز کی تذکیر و دعوت، امر و نواہی، رشد و ہدایت کا مخاطب اور مبدأ معاد کا محور و مرکز صرف یہی ہستی ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے انسان اول کے تخلیقی کوائف تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس مبدأ و معاد کے مسائل ہی کو اہمیت دی ہے۔ شکریہ اس ویڈیو کے دیکھنے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔